الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد سورہ الحجرات کا 5واں قانون جو معاشرتی آداب کے بارے میں ہے. دیکھیے ابتدا میں 2 قوانین تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے بارے میں تھے. پھر اس کے بعد معاشرتی حقوق اور معاشرتی ذمہ داریوں کا آغاز ہوا کہ ایک معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اچھی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، خوبصورت زندگی، خوشگوار زندگی، مزیدار زندگی، جنت نظیر زندگی. وہ ساری چیزیں سورہ حجرات نے بتائی ہے. اسی لیے امام قرطبی نے اسے سورۃ الاخلاق والآداب کا نام دیا ہے کہ یہ اخلاق و آداب کی صورت ہے، اخلاق و آداب کی صورت ہے. تو پھر تیسری قانون میں بتایا گیا کہ جب بھی کوئی خبر تمہارے پاس آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کارروائی سے پہلے. اور پھر چوتھے قانون میں ذکر ہوا کہ جب بھی کوئی 2 بھائی آپس میں لڑ پڑے، 2 قومیں، 2 قبیلے، تو تم نے اصلاح کا کام کرنا ہے، ان کے درمیان صلح کا کام کرنا ہے. اب دیکھیں اس کے بعد وہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہے کہ اسلامی معاشرہ، اخوت کا معاشرہ، بھائی چارے کا معاشرہ وہ قائم کیسے رہ سکتا ہے. اس میں جو چیزیں، یہ جو 5واں قانون، چھٹا قانون، یہ 2 قوانین جو آیت نمبر 11 اور 12 میں ہے، ایک قانون ہم آج پڑھ رہے ہیں، دوسرا قانون جو چھٹا ہے وہ ہم کل پڑھیں گے. یہ وہ سارا ان حقوق پر یہ مشتمل ہے جو ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. اب دیکھیں ایک دوسرے کا خیال کیسے رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ غور سے سنیں، بڑی مشہور حدیث ہے، ہمارے بچوں کو بھی اکثر یاد ہوتی ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو. وہ ساری چیز ان آیات کا یہ خلاصہ ہے. یہ حدیث اپنے لیے ہم کیا پسند کرتے ہیں،
دیکھیے ان آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے اور یہ آیات براہ راست کہنے سے اور یعنی اس کا مطلب بتانے سے پہلے اگر اس ایک حدیث پر ہم نے نظر ڈالی، یہ پوری کی پوری چیز ہمارے سامنے، یہ پورا مضمون ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اب دیکھیں ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ ہم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں۔ کوئی چھوٹا بچہ بھی اپنی عزت کو کبھی قربان نہیں دیتا، کہتا ہے میری بے عزتی ہوئی ہے۔ اور جب جو کوئی بے عزتی کرتا ہے اس پہ ظاہر بات ہے ہم بہت بڑے اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ مجھے اپنی عزت پسند ہے، اس لیے کوئی اگر میری عزت پر حملہ کرے گا مجھے کبھی یہ پسند نہیں ہوگا، میں اس کے خلاف کارروائی کرتا ہوں۔ اور مجھے اپنی عزت پسند ہے تو میری عزت پر جو حملہ کرے گا تو میں اپنی جان و مال سب کچھ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنی عزت کو بچانا ضروری ہے میرے لیے۔ اب دیکھیے میری عزت ہے۔ اب دیکھیے اگر ہم کسی کو بازار میں مجلس میں کبھی کبھار مذاق کا نشانہ بناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نا فلان کی ہم نے خوب درگت بنائی آج، اس کا آپ کو پتہ ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ جب آپ کا مذاق اڑایا جائے کبھی کسی وقت تو پھر پتہ چلے گا، تکلیف کا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جیسی تمہیں اپنی عزت پسند ہے ایسی دوسرے کی بھی عزت کرو، خود کسی کو بھی عزت نہ کرو، اور اگر کوئی دوسرا بے عزتی کرتا ہے تو عزت کو بچاؤ، عزت کو بچاؤ۔ اپنا خون کتنا پیارا ہے، اپنی جان کتنی پیاری ہے، اسی طرح دوسرے کی جان پیاری ہونی چاہیے۔ اپنا مال کتنا پیارا ہے، اس لیے جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوں میں، چاہیے کہ دوسروں کے مال کی بھی اسی طرح حفاظت کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبات ارشاد فرمائے تھے ان خطبوں میں ایک خطبہ یہ تھا، لوگوں سنو، تم میں سے ہر شخص کا کہ دوسرے پر جو حقوق ہے وہ بتائیں۔ کیسے؟ فرمایا تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے، تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے، تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے، ناجائز مال ہڑپ کرنا، عزت پر حملہ کرنا، خون بہانا، یہ ساری چیزیں ناجائز کر دی، یہ سب تمہارے لیے حرام ہے، یہ سب تمہارے لیے حرام ہے۔ اب دیکھیے کوئی اگر میرا مذاق اڑاتا ہے تو ظاہر مجھے تکلیف ہوتی ہے، میری کوئی برائی بیان کرتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب دیکھیں آپ غور کریں، آپ میں سے ہر کسی کو تکلیف ہوتی ہے جب اس کی برائی بیان کی جاتی ہے، بلکہ بارہا تو یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کوئی ایسی خرابی ہے جو مجھے نقصان پہنچا رہی ہے، لیکن جب کوئی شخص آ کر مجھے بتاتا ہے یہ خرابی تمہارے اندر ہے، اس کو دور کر دو، نشاندہی کرتا ہے، تو میں متوجہ بھی ہو جاتا ہوں، لیکن اسی تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ یعنی مطلب بڑا واضح ہے، بڑا معلوم ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی بات کرنی ہو تو اب دیکھیں جیسے تم اپنے آپ سے کہہ رہے ہو، یہی بات تمہیں کوئی کہے گا تو پھر تمہاری حالت کیا ہوگی؟ کیا تم اپنے لیے پسند کرو گے کوئی تم اس طرح بات کہے جیسے تم دوسروں سے کہتا ہے؟ انہیں وہ تو آپ پسند نہیں کرتے، اس لیے دوسروں کے لیے بھی وہ پسند نہ کریں۔ اپنے مال کی آپ حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح دوسروں کے مال کی حفاظت کریں۔ اپنے بڑوں کی اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو دوسروں کے بڑوں کی عزت کریں۔ یہ بالکل واضح بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں میرے بڑوں کی لوگ عزت کریں، آپ دوسروں کے بڑوں کی عزت شروع کریں۔ آپ اگر چاہتے ہیں میری بیوی، بچی، بہن باہر نکلتی ہے ضرورت کے کاموں کے لیے، اب یہی تمنا دل میں ہوتی ہے کہ کوئی بری نظر سے نہ دیکھے، مذاق نہ اڑائے، بے عزتی کوئی نہ کرے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ارمان ہوتے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے اور ہماری تمنا ہوتی ہے کہ میرے ساتھ اس طرح معاملہ نہ ہو، میری بیٹی کے ساتھ کوئی بری نظر سے نہ دیکھے، کوئی گور کر میری بیٹی کی طرف نہ دیکھے، میری بیٹی کے دوپٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کوئی بے حرمتی نہ کرے، ورنہ میں مارنے کے لیے تیار ہوتا ہوں، خود مرنے کے لیے اور دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ پھر کیسے آپ دوسروں کی بیٹیوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟
آپ دوسروں کی بیویوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں، آپ دوسروں کی بہنوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب ظاہر بات ہے جب اپنی بہن کی طرف نظر کرنا، اپنے بیٹی کی طرف، اپنے ماں کی طرف، اپنی بہن کی طرف تمہیں پسند نہیں ہے، جب یہ تمہیں پسند نہیں ہے تو پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے نا جس کی طرف تم دیکھ رہے ہو۔ اس لیے یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو تم اپنے لیے جو کچھ پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کیا کرو۔ تو اپنے لیے جو پسند کرتے ہو تو اپنی عزت دوسروں کی بھی عزت کرو، اپنے بچے عزیز ہوتے ہیں دوسروں کے بچوں کی بھی قدر کرو۔ یہ جو حدیث میں آیا ہے مَلَّمْ یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کیا وہ مجھ میں سے، ہم میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے۔ علماء نے یہاں ایک قاعدہ نکالا ہے کہ چاہیے یہ کہ کن للصغیر ابن وللکبیر ابنا، ہر چھوٹے کے لیے اپنے آپ کو باپ کی جگہ پر رکھو اور ہر بڑے کے لیے اپنے آپ کو بیٹے کی جگہ پر رکھو۔ تو بڑوں کو احترام دو باپ کی حیثیت سے جیسی باپ کو دیتے ہو، چھوٹوں پر رحم اور شفقت کرو جیسی اپنے بچوں پر کرتے ہو۔ اس کے نتیجے میں وہ ساری محبت ہی قائم ہو جاتی ہے، محبت ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہاں سورہ حجرات میں اس آیت میں جو قانون بیان کیا جا رہا ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ وجہ بتائیے کیوں مذاق اڑانا جائز نہیں ہے؟ کیا پتہ ہے جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر نہ، بلکہ وہ مذاق جن کا اڑایا جا رہا ہے وہی مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ اور اگر وہ بہتر ہے تو اللہ کی ولی ہے، اور اگر اللہ کی ولی ہے تو اللہ کی ولی سے دشمنی کرنا وہ ظاہر بات ہے اللہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے، میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے، میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے تو میں اس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں، جنگ میری طرف سے اعلان جنگ ہے اس کے لیے۔ تو ظاہر وہ فرمایا ممکن ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک، اور پھر فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، کیا پتہ ہے وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہے، مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں کہا ہے کہ یہ عورتوں کا الگ ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بیماری مردوں میں زیادہ ہے عورتوں کے بنسبت۔ مرد ہی مذاق اڑاتے ہیں، مسجد میں بھی بیٹھ کر مذاق اڑاتے ہیں، بازار میں بھی مذاق اڑاتے ہیں، گھر میں بھی مذاق اڑاتے ہیں، حجرے میں بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ خواتین کو یہ موقع بہت کم ملتا ہے۔ یہاں اصل میں یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ دوسرا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ مرد و خواتین کے اختلاط پر اسلام نے پابندی لگائی ہے، اور یہ مذاق تب ہو سکتا ہے جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گل مل جائے، گپ شپ ہو، ضروری باتیں وہ ختم ہو گئی، پھر کچھ کم ضروری باتیں، پھر مذاق، پھر یہ جتنی بھی چیزیں بن جاتی ہے تو یہ مذاق تک نوبت پہنچتی ہے اختلاط کی وجہ سے۔ تو یہاں مرد و عورت کا اختلاط سرے سے بند ہے، پابندی ہے اس پر۔ جب اس پر پابندی ہے تو مردوں کو مردوں کا مذاق اڑانے کا موقع مل سکتا ہے، عورتوں کو عورتوں کا مذاق اڑانے کا موقع مل سکتا ہے۔ تو فرمایا ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر الزام نہ لگایا کرو۔ الزام یہ اپنے اوپر الزام لگایا کرو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، الفاظ یہ ہے اپنے اوپر الزام مت لگایا کرو، اپنے اوپر الزام مت لگایا کرو۔ اب ظاہر بات ہے اپنے اوپر تو کوئی بھی الزام نہیں لگاتا، لیکن آپ جب دوسرے پر الزام لگاتے ہیں تو دوسرا پھر آپ پر الزام لگاتا ہے۔ ہمارے ہاں پشتو میں ایک بات مشہور ہے، اس کا ترجمہ اردو میں یہ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ تم میرے دروازے کو وہ انگلی نہ مارو تو میں تمہارے دروازے کو لات نہیں ماروں گا۔ یعنی انگلی کی جواب ہے لات آتی ہے، اس لیے جب تم دوسرے پر الزام لگاتے ہو تو پھر تمہارے اوپر بھی الزام لگے گا، اور یہ ایسا ہے جیسے یہ تم نے خود کیا اپنے اوپر۔ یا یہ ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، آدم کے بچے، اور جب ایک ماں باپ کی اولاد ہو
ان ایک ماں باپ کے اولاد میں سے ایک پر کوئی الزام لگ جاتا ہے، یہ باقی بھائی اس الزام سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، یہ براہ راست ان پر بھی اس کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس لیے فرمائے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر الزامات نہ لگایا کرو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ناموں کو بھی تنابز بالالقاب کہتے ہیں کہ جب ناموں کو بدلا جاتا ہے، کوئی اور نام رکھ کے جاتے ہیں، کوئی اور نام رکھ کے جاتے ہیں، تو یہ ہے تنابز بالالقاب۔ جو نام اس نے اپنے لیے پسند کیا یا اس کے ماں باپ نے اس کے لیے پسند کیا، بس اسی نام سے ان کو پکارا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تم ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کیا کرو، برے القاب سے یاد نہ کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض القاب سے مشہور ہوتے ہیں، تاریخ میں بات آتی ہے نا، یہ فلان الاعرج، الاعمى، اس طرح یہ جتنے بھی نام آئے ہیں یہ سلسلے، یہ تو ان کی مرضی اور پسند کے اگر ہوتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو نام رکھے جاتے ہیں ایسے نام پھر کبھی جائز نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تنابز بالالقاب یعنی وہ ایسے نام رکھنا جو انہیں پسند نہ ہو، تو یہ کام نہ کیا کرو۔ اور فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا، نافرمانی میں نام پیدا کرنا، یہ بہت برا ہے۔ یعنی ایک آدمی ایمان بھی لایا ہے اور اس کی شہرت گناہ کے کام میں ہے، فرمایا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، یہ مومنوں کو زیب نہیں دیتا کہ ایک طرف یعنی ایمان اور دوسری طرف یہ سارے کام، گناہ میں شہرت ہو، نافرمانی میں شہرت ہو۔ اس لیے یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ یہ اسم یہاں شہرت کے لیے استعمال ہوا ہے، نام کے لیے نہیں استعمال، شہرت کے لیے۔ ویسے بھی ہم نے کم کہتے ہیں نا، برا نام پیدا کر دیا ہے، اچھا نام پیدا کر دیا ہے، تو یہ نام شہرت کو کہتے ہیں۔ یہاں فرمایا بری شہرت ہے جو ایمان لانے کے بعد گناہ میں حاصل ہو۔ ایک آدمی مومن بھی ہے اور اس نے برائی میں شہرت حاصل کی ہے، یہ تمہارے لیے کبھی مناسب نہیں ہے۔ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے توبہ نہیں کیا تو وہی ظالم ہے۔ یعنی ایک چاند سے گنجائش رکھ لی اللہ نے، جن سے یہ ساری غلطیاں ہو چکی ہے، اپنے آج سے اپنی اصلاح کر لے اور توبہ کر لے، اللہ کے سامنے توبہ کر لے۔ تو جس نے توبہ نہیں کیا وہی ظالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کی تمام تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔